آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو آسٹریلیا سے جس بھائی نے کال کیا تھا وہ حدیث یہ ہے، حدیث ان کا پڑھا ہے، مجھے پیش کرنا چاہیے تھا، میں غافل رہا اس حدیث سے۔ وہ یہ حدیث ہے میرے محترم ناظرین، یہ اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی ہے، چھپی ہے یہ انتشارات آثار العلامہ المصطفی ایران میں چھپی ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 386 ہے، حدیث نمبر 711 ہے۔ یہاں پر میرے محترم ناظرین یہ حدیث یہ ہے کہ یہاں پر معلّہ ابن خنیس کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس وقت مدینہ کا جو گورنر تھا اس کے ساتھ بات چیت ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام پہ اس طرح اعتراض کیا، وَأَنْتَ قَدْ أَتَيْتَ ذَنْبًا لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ لَكَ، اے جعفر صادق سلام اللہ علیہ، آپ نے ایک ایسی گناہ کیا جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ قال وما ذلك الذنب وما ذاك الذنب، امام علیہ السلام نے فرمایا وہ کون سی گناہ کہ میں نے کیا اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ قال زوجت ابنتك فلانا الاموی، آپ نے اپنی بیٹی کو فلانی اموی سے، بنی امیہ کے آدمی سے تم نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی ہے۔ قال ان كنت زوجت فلانا الاموی فقد زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان ولی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ، انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے کیا ہے بنی امیہ کو رشتہ دیا تو رسول نے بھی دیا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیا تھا۔ تو اس میں ان کی بات صحیح ہے تیور بھائی کی آسٹریلیا سے، اس حدیث میں واضح طور پر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ بنی امیہ میں دیا تھا، بنی امیہ میں دیا تھا۔ اور بنی امیہ اس طرح نہیں تھا کہ سب وہ کٹر ناصبی تھے، بنی امیہ میں شیعہ بھی تھے، بنی امیہ میں بڑے مولائی لوگ بھی تھے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کروں، یہ کتاب ہے الاختصاص، تالیف شیخنا المفید رحمۃ اللہ علیہ، ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 85 میں یہاں پر روایت ہے کہ سعد بن عبد الملک حضرت امام باقر علیہ السلام کے پاس آئے، وکان یسمیہ سعد الخیر وهو من ولد عبد العزیز بن مروان، وہ اس کو امام کاظم علیہ السلام کہتے تھے سعد الخیر، اور وہ عبد العزیز ابن مروان کے اولاد میں سے تھا۔ وہ امام باقر علیہ السلام کے پاس آئے، فبینا ینشج کما تنشج النساء، ایک دفعہ وہ رونے لگا، چیخ و پکار جیسے عورتیں روتی ہیں نا اسی طرح زار زار رونے لگا۔ فقال له ابو جعفر علیہ السلام ما یبکیک یا سعد، امام باقر علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیوں تم روتے ہو سعد، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وکیف لا ابکی وانا من الشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، میں کیسے نہ روں، میں شجرہ ملعونہ میں سے ہوں، جو قرآن میں اللہ نے جس شجرہ جس خاندان کو اللہ نے لعنت کیا بنی امیہ، میں اس خاندان سے ہوں، کتنا میں بدقسمت ہوں، میں روتا ہوں اس لیے رو رہا ہوں۔ فقال له، امام علیہ السلام نے فرمایا لست منہم، آپ بنی امیہ میں سے نہیں ہیں، انت اموی منا اہل البیت، آپ اموی ہیں لیکن اہل بیت میں سے ہیں۔ اما سمعت قول اللہ عز وجل یحکی عن ابراہیم فمن تبعنی فانہ منی، کیا تو نے قرآن میں نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول سے نقل کرتا ہے کہ جو میری اتباع کرتا ہے وہ میرا ہوتا ہے، جو میرا اتباع کرتا ہے وہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث پیش کروں۔ محترم ناظرین، یہ کتاب محاسن برقی، احمد بن محمد بن خالد برقی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی شاندار نورانی کتاب، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 143 میں یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی شیعوں سے فرمایا ہے انتم آل محمد، انتم آل محمد، آپ آل اہل البیت علیہم السلام میں سے ہیں، شیعہ اہل بیت میں سے ہیں، آپ اہل بیت علیہم السلام میں سے ہیں۔ فرمایا لأن لكل شيء جوهرا وجوهر ولد آدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ونحن وشیعتنا، ہر چیز کی جوہر ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک جوہر ہوتی ہے، جیول ہوتی ہے، جیول سمجھتے ہیں انگلش میں، زینت ہوتی ہے، بنی آدم کی زینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم اور ہمارے شیعہ۔ تو شیعوں کی بڑی تعریف ہے احادیث میں، ان کی بڑی عزت ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ حدیث ان کا پڑھا ہے، مجھے پیش کرنا چاہیے تھا، میں غافل رہا اس حدیث سے۔ وہ یہ حدیث ہے میرے محترم ناظرین، یہ اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی ہے، چھپی ہے یہ انتشارات آثار العلامہ المصطفی ایران میں چھپی ہے،
یہاں پہ صفحہ نمبر 386 ہے، حدیث نمبر 711 ہے۔ یہاں پر میرے محترم ناظرین یہ حدیث یہ ہے کہ یہاں پر معلّہ ابن خنیس کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس وقت مدینہ کا جو گورنر تھا اس کے ساتھ بات چیت ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام پہ اس طرح اعتراض کیا، وَأَنْتَ قَدْ أَتَيْتَ ذَنْبًا لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ لَكَ، اے جعفر صادق سلام اللہ علیہ، آپ نے ایک ایسی گناہ کیا جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ قال وما ذلك الذنب وما ذاك الذنب، امام علیہ السلام نے فرمایا وہ کون سی گناہ کہ میں نے کیا اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ قال زوجت ابنتك فلانا الاموی، آپ نے اپنی بیٹی کو فلانی اموی سے، بنی امیہ کے آدمی سے تم نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی ہے۔ قال ان كنت زوجت فلانا الاموی فقد زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان ولی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے کیا ہے بنی امیہ کو رشتہ دیا تو رسول نے بھی دیا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیا تھا۔ تو اس میں ان کی بات صحیح ہے تیور بھائی کی آسٹریلیا سے، اس حدیث میں واضح طور پر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ بنی امیہ میں دیا تھا، بنی امیہ میں دیا تھا۔ اور بنی امیہ اس طرح نہیں تھا کہ سب وہ کٹر ناصبی تھے، بنی امیہ میں شیعہ بھی تھے، بنی امیہ میں بڑے مولائی لوگ بھی تھے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کروں، یہ کتاب ہے الاختصاص، تالیف شیخنا المفید رحمۃ اللہ علیہ۔ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 85 میں یہاں پر روایت ہے کہ سعد بن عبد الملک حضرت امام باقر علیہ السلام کے پاس آئے، وکان یسمیہ سعد الخیر وهو من ولد عبد العزیز بن مروان، وہ اس کو امام کاظم علیہ السلام کہتے تھے سعد الخیر، اور وہ عبد العزیز ابن مروان کے اولاد میں سے تھا۔ وہ امام باقر علیہ السلام کے پاس آئے، فبینا ینشج کما تنشج النساء، ایک دفعہ وہ رونے لگا، چیخ و پکار جیسے عورتیں روتی ہیں نا اسی طرح زار زار رونے لگا۔ فقال له ابو جعفر علیہ السلام ما یبکیک یا سعد، امام باقر علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیوں تم روتے ہو سعد، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وکیف لا ابکی وانا من الشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، میں کیسے نہ روں، میں شجرہ ملعونہ میں سے ہوں، جو قرآن میں اللہ نے جس شجرہ جس خاندان کو اللہ نے لعنت کیا بنی امیہ، میں اس خاندان سے ہوں، کتنا میں بدقسمت ہوں، میں روتا ہوں اس لیے رو رہا ہوں۔ فقال له، امام علیہ السلام نے فرمایا لست منہم، آپ بنی امیہ میں سے نہیں ہیں، انت اموی منا اہل البیت، آپ اموی ہیں لیکن اہل بیت میں سے ہیں۔ اما سمعت قول اللہ عز وجل یحکی عن ابراہیم فمن تبعنی فانہ منی، کیا تو نے قرآن میں نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول سے نقل کرتا ہے کہ جو میری اتباع کرتا ہے وہ میرا ہوتا ہے، جو میرا اتباع کرتا ہے وہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اچھا میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث پیش کروں۔ محترم ناظرین، یہ کتاب محاسن برقی، احمد بن محمد بن خالد برقی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی شاندار نورانی کتاب۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 143 میں یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی شیعوں سے فرمایا ہے انتم آل محمد، انتم آل محمد، آپ آل اہل البیت علیہم السلام میں سے ہیں، شیعہ اہل بیت میں سے ہیں، آپ اہل بیت علیہم السلام میں سے ہیں۔ فرمایا لأن لكل شيء جوهرا وجوهر ولد آدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ونحن وشیعتنا، ہر چیز کی جوہر ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک جوہر ہوتی ہے، جیول ہوتی ہے، جیول سمجھتے ہیں انگلش میں، زینت ہوتی ہے، بنی آدم کی زینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم اور ہمارے شیعہ۔ تو شیعوں کی بڑی تعریف ہے احادیث میں، ان کی بڑی عزت ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔